شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ اور ان کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جو بھی شخص درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر کتنی رحمت نازل کرتا ہے یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس پر رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور سکھائیں۔ 5 ٹائم نماز اور قرآن پاک بما ترجمہ ضرور پڑھا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کی ہاف انکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور صحابہ کے نام کی نیکی مستحق لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لالا موسیٰ سے میرے ساتھ زبیدہ نے شیئر کی، اور زبیدہ کہتی ہیں میں اپنی بیٹی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور کہانی ایک حسد پر مبنی اور کالے جادو پر مبنی اور خوفناک ترین کہانی ہے۔ یہ کہانی میری بیٹی کے ساتھ پیش آئی، اور شاید میں یہ جانتی نہیں تھی کہ میرا یہ عمل میری بیٹی کو کس حد تک نقصان دے سکتا ہے۔ حالانکہ جو بھی کام ہم نے کیا میاں بیوی نے وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کیا، اس کے مستقبل کے لیے کیا۔ شاید انسان یہ جانتا نہیں ہے کہ اس سے کتنے حسد کرنے والے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میری بیٹی کا جو میں آپ کو آج سناؤں گی۔ میں نے 2017 میں اپنی بیٹی کو MBBS لیڈی ڈاکٹر بنانے کے لیے اس کو ایڈمیشن لے کر دیا۔ 2017 کی بات ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے MBBS کی پڑھائی کے متعلق سوچا اور اس کا ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ میرے ہسبینڈ چونکہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اگر ہم اپنی بیٹی کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں۔ شاید میری دیرانی کو یہ چیز ٹھیک نہیں لگی، اور جب میری بیٹی اس کالج میں پہلے دن ایڈمیشن کے لیے گئی تو اسی دن وہ بہت سخت بیمار ہو گئی۔ اس کے پیٹ میں ہمیشہ درد رہنے لگی۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اچانک سے اس کا یوں بیمار ہونا اور اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہاسٹل میں شروع ہو گئے۔ کیونکہ میں لالا موسیٰ میں رہتی تھی اور لاہور میں نے اس کا ایڈمیشن کروایا تھا، کیونکہ میرے خاندان کی اور بھی لڑکیاں تھیں جو کہ ڈاکٹر بننے کے لیے لاہور میں گئی تھیں۔ اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کا بھی ایڈمیشن کروایا اور اس کو لاہور بھیج دیا۔ میری بیٹی چونکہ پہلے اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اور اس کے بعد اس کی ایک کزن اس کے ساتھ شفٹ ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کے ٹائم اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگتے ہیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جب بھی وہ ہاسٹل کے واش روم میں جاتی تھی اس کے ساتھ عجیب واقعات ہوتے تھے، جن میں سب سے بڑا اور خوفناک واقعہ یہ تھا کہ اس کا ہاسٹل کا جو واش روم تھا، اس واش روم کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ مین جہاں سے بچیاں اندر جاتی ہیں، اور دوسرا دروازہ جو کہ ہاسٹل کے سائیڈ والے طرف کھلتا تھا، اور ادھر کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک خالی میدان کے۔ شاید ہاسٹل کے اس طرف پہ کوئی جاتا بھی نہیں ہوگا۔ جب بھی وہ واش روم کے اندر جاتی تھی اس دروازے کو کوئی نوک کرنے لگتا تھا، یہاں تک کہ باتھ روم بالکل خشک ہوتے تھے اور اس کے جو پاؤں تھے وہ نیچے سے گیلے ہو جاتے تھے، اور اس کو بہت زیادہ اس چیز سے نفرت آتی تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ تو اس نے اس چیز کو دبا کے رکھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے میرے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنی شروع کر دی، اور اس نے بتایا کہ ماما میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ واقعات میں نے اپنی اور بھی فرینڈ سے پوچھے، لیکن ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آ رہا۔ میرے ساتھ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ جس پہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ بھی تھی اور پریشان بھی تھی۔ بالآخر میں نے اس کے جو فادر تھے اس کے ساتھ بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ان واقعات کو اگنور کرے، ہاسٹل لائف میں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ ہاسٹل لائف میں انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے، اور اس کے دماغ پر ہر ٹائم گھر کی یاد کا پریشر ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر کے متعلق سوچ کر کچھ ایسی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں۔ خیر میری بیٹی نے اب ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا، لیکن دن بدن اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ مجھے ہاسٹل سے کال آئی کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہاسٹل کے اندر ایک ہاسپٹل میں موجود تھا جو کہ میڈیکل ہاسپٹل تھا، وہاں پر میڈیکل کے بچے ہاؤس جاب کرتے تھے۔ کہیں پہ بچی کو لے جایا گیا اور انہوں نے بچی کا سارا چیک اپ کیا، اور پتہ لگا کہ بچی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے پیٹ میں مسلسل درد تھی۔
اپینڈکس کا سارا انہوں نے ٹیسٹ کیا، اور بھی پیٹ درد کے سارے انہوں نے ٹیسٹ کیے، لیکن بیچ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، ہر چیز کلیئر تھی۔ اب وجہ یہ تھی کہ پیٹ درد کو ختم کیسے کیا جائے۔ آخر پیٹ درد کو ختم کرنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا، لیکن کوئی بھی طریقہ اب ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ ہم نے تمام حل نکال لیے تھے اس کے، ڈاکٹر بھی ناکام ہو چکے تھے۔ پھر پتہ لگا کہ ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مشکل کا حل نکال دیں گے۔ مشکل کا حل نکالنے کے لیے سب سے پہلی اور بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ تم نے بہت زیادہ اپنے اوپر اس چیز کو سوار کر لیا کہ تمہیں پیٹ درد ہے۔ اس درد کو اگنور کرو اور یہ کہو کہ مجھے کوئی پیٹ درد نہیں ہے، بلکہ بلند آواز میں کہو کہ مجھے پیٹ درد نہیں ہے۔ 3 دفعہ بلند آواز سے کہنے سے عجیب و غریب قسم کی میری بیٹی کے ارد گرد تالیاں بجانے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز انتہائی وحشت ناک اور خوفناک تھی۔ اس آواز کے ساتھ ایک ہنسی کی بھی آواز تھی۔ میری بیٹی بہت زیادہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ آخر یہ کس چیز کی آواز ہے۔ خیر انہوں نے اپنے عمل کو جاری رکھا اور اس کے بعد کہا کہ ہر 3 دن کے بعد تم میرے پاس آؤ گی اور میں تمہیں دم کروں گا۔ دم کرنے کے دوران ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار تھا کہ اس بچی کے اوپر جو بھی موکل پھینکا گیا تھا، جو کہ اس کو پڑھنے نہیں دیتا تھا، جب بھی وہ اسکول کالج ہاسٹل میں جاتی تھی اس کے پیٹ میں درد ہوتی تھی، وہ گھر میں بالکل ٹھیک رہتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہاسٹل کے اندر اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز پھینکی گئی ہے جو کہ اس کو پڑھائی کی طرف جانے نہیں دیتی تھی۔ جب بھی وہ اپنے کالج میں جانے لگتی تھی تو وہ بیمار ہو جاتی تھی اور اس کا دل نہیں چاہتا تھا، وہ کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارے اپنوں نے تمہاری بیٹی کے اوپر کالا جادو کروا دیا، جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی کالج جانے کے نام پر ہی بیمار ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں اس کا ہاسٹل بدلنا ہوگا اور اپنے تمام رشتہ داروں سے اس کو چھپانا ہوگا۔ اگر تم یہ چھپانے میں کامیاب ہو گئی تو تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو بھی جنات ہوتے ہیں وہ انتہائی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کم عقل رکھتے ہیں، ان کے سامنے جو بھی بات کرو وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، تو اس لیے تم یہ اونچی آواز میں کہو۔ یہ اونچی آواز میں کہا گیا اور پھر اس کے بعد بچی کے ہاسٹل کو بدلا گیا۔ ایون کہ جس شہر میں اس کو ایڈمیشن لے کر دیا تھا اس شہر کو بھی بدل دیا گیا، اس کو کسی اور شہر میں ایڈمیشن لے کر دیا گیا۔ ایک دفعہ اس کی تعلیم کے اوپر تھوڑا حرج آیا، لیکن پھر انہوں نے اپنی کچھ ایسی سفارش کروائی جس کی وجہ سے بچی کو کسی اور شہر میں ایڈمیشن مل گیا۔ پھر ان اللہ والوں نے اس کے لیے ایک حفاظت کا تعویذ بنا کر دیا، وہ اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کہتی ہیں اب وہ بہتر ہے پہلے سے بہت زیادہ۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ آیا، اور وہ یہ تھا کہ اس کی MBBS کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ 4 سال وہ فیل ہی ہوتی رہی، وہ پاس نہیں ہو سکی۔ اس کی زندگی کے 4 سال ویسٹ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس کو پھر کسی اور پڑھائی میں ادھر ایڈمیشن لے کر دیا گیا۔ وہ بھی پڑھائی ڈاکٹری سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن اب وہ MBBS لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ شاید جنہوں نے حسد کیا تھا ان کا یہی مشن تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر نہ بن سکے، وہ بھی MBBS، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، اور ابھی بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلمز رہتی ہیں۔ شاید کوئی اپنا ہی ان کو خبر دے دیتا ہے، یہ میں نہیں جانتی، لیکن اب ہم نے کسی سے بھی اس بات کو شیئر نہیں کیا، بلکہ ہر طرف یہ بات بتا دی کہ ہماری بیٹی اب MBBS لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، اور وہ یہ پڑھائی چھوڑ چکی ہے۔ کالے جادو کے عجیب و غریب واقعات میری بیٹی کی زندگی میں پیش آئے، جن کو شاید میں اپنے الفاظ میں بیان بھی نہ کر سکوں، بتا بھی نہ سکوں۔ تو یہ ایک کہانی تھی زبیدہ کی، جو کہ انہوں نے لالا موسیٰ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زبیدہ۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کراچی کی کہانی ہے، اور کراچی کے ایک گھر کی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر یہ گھر ہے، وہاں پر سامنے ایک مشہور نہر ہے کراچی کی، اور اس جگہ پر وہ گھر ہے، اور اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، جو کہ سفید لباس میں ہوتی ہے، اور اس کے کپڑوں کے اوپر گولڈن کلر کا گوٹا لگا ہوتا ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس نہر کے اوپر بھی اس مخلوق کا بسیرا ہے۔ یہ بڑی ظالم اور سخت قسم کی مخلوق ہے۔ اس گھر کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ اس مخلوق کا ان کے بچے کے اوپر بسیرا ہو چکا تھا۔ اس بچے کا کہنا تھا کہ جب وہ سو رہا ہوتا تھا تو اس کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کی ٹانگ کے اوپر جیسے کسی کا ہاتھ ہو،
اور وہ ہاتھ اس کی ٹانگ سے ہٹا نہیں ہے کبھی بھی، وہ ہمیشہ اس کو فیل ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کو اتنا فیل ہوتا تھا کہ وہ بچہ بیمار ہونے لگا۔ وہ اتنا بیمار ہوا کہ اس کو اپنے جسم کی ایک ایک ہڈی اس کی گن سکتے تھے کہ اس کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں آپ یہ گن سکتے تھے۔ وہ اس قدر کمزور اور بیمار ہو چکا تھا۔ آخر کار وہ بچہ کہتے ہیں یا تو اس کی موت ہو گئی تھی، ڈیتھ ہو گئی تھی، یا وہ ادھر سے چلے گئے تھے۔ اور پھر یہ بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اور اس گھر کو آفت قرار دے کر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اس گھر کے اندر بہت جنات کا بسیرا تھا۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے جو کہ علاقے کے اندر رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس نہر کے اوپر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت جنات ہیں، اور ان جنات کو کوئی بھی جادوگر اپنے وش میں کر کے ان سے الٹے سیدھے کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح کا کام اس گھر کے اندر بھی ہے۔ اس گھر کے اوپر بھی اس نہر کے اوپر سے ایک چڑیل کو قید کر کے اس گھر کے اوپر پھینک دیا گیا ہے، اور وہ چڑیل اس گھر کے اندر قید ہے۔ جو بھی اس گھر کے اندر جائے گا ان کو وہ نقصان دے گی۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ 2-3 لوگ اس گھر کے اندر گئے اور ان کا کہنا تھا کہ ایک عورت نظر آتی ہے جو کہ سفید لباس میں ہوتی ہے اور گولڈن گوٹا اس کے سوٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے، اور اس کا دوپٹہ بھی بالکل گولڈن کلر کا ہوتا ہے۔ اس کا قد بہت لمبا اور اس کے پاس سے ایک عجیب و غریب قسم کی خوشبو آتی ہے۔ جب بھی وہ کمرے میں نمودار ہونے لگتی تھی تو ایک عجیب و غریب خوشبو آنے لگتی تھی، اور پھر اس کے ہونے کا احساس اس جگہ پر شروع ہو جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک لڑکی تھی جو کہ اس گھر میں اندر اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ لڑکی صرف اور صرف اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی تھی، اور اچانک سے اس کے جو بھی پیرنٹس نے اسے کوئی کام کہا وہ بیڈ سے اتری، اور جیسے وہ بیڈ سے اتری تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور پھر اس طرح اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی دوسری ٹانگ ٹوٹ گئی، اور جہاں تک کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اس گھر کو آفت کدہ گھر کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ مخلوقات کا بسیرا ہے، اور وہ عورت ادھر رہتی ہے، وہ ایک عورت ہے۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا اس لڑکی کا کہ جب وہ چل نہیں سکتی تھی تو اس کے سامنے وہ آ جاتی تھی، وہ لڑکی، یعنی کہ جو بھی وہ تھی مخلوق، وہ لڑکی کے روپ میں تھی، اور اس کے جسم کے اوپر باقاعدہ طور پر ناخنوں کے نشان ہوتے تھے صبح کے ٹائم، اور ناخنوں کے اندر خون بھی ہوتا تھا، بلڈ ہوتا تھا۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اسے کوئی الرجی پرابلم ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا تو یہ پتہ لگا کہ وہ ناخن، وہ چڑیل اس بچی کو مارتی تھی اور اس کو بہت زیادہ زخمی کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے جب اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، بچی کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، ایک ٹھیک ہوئی تو فوراً اسی طریقے سے دوسری ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے جسم کے اوپر ڈھیر سارے ناخنوں کا نشان ہونا اس چیز کا ثبوت تھا کہ وہ گھر آفت کدہ ہے۔ کراچی کا وہ گھر جہاں پر چڑیل کا بسیرا ہے، اور سب لوگ اس چیز کے متعلق جانتے ہیں۔ خوف کے مارے اس گھر کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرتا کہ شاید وہ مخلوق کہیں ہمارے اوپر اپنا قبضہ نہ کر لے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو سارا گھر ہے، وہ اس کی جو عمارت ہے وہ باہر سے ساری کالی ہو چکی ہے، بالکل بلیک، اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہے۔ وہاں پر رہنے والے جو لوگ پہلے رہتے تھے، جتنی بھی وہ لائٹ جلا لیتے تھے، گھر کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا اندھیرا رہتا تھا، عجیب سی وحشت رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر، ویسے بھی وہ جو بھی ادھر سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، مالکان لے کر آتے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ گھر بہت منحوس طریقوں میں بنا ہے۔ منحوست کی وجہ سے ادھر کالا جادو بھی ہوا، اس مخلوق کا اثر بھی ہوا، اور آنے والے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے مالک کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تم اپنا اور دوسرے لوگوں کا بھی احساس کرو، اور کسی کو بھی موت کے گھاٹ مت اترنے دو، اور اس گھر کو کبھی بھی رینٹ آؤٹ مت کرو۔ سال ہاں گزر چکے ہیں، اور وہ گھر آج بھی کہتے ہیں کہ بند کا بند پڑا ہے۔ کراچی کے گھر کی یہ خوفناک کہانی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے بھی اس گھر کو دیکھا ہے، اور وہ گھر انتہائی آسیب زدہ ہے، منحوس اور خوفناک۔ دن کے ٹائم بھی اگر اس گھر کو دیکھا جائے تو وہ بہت خوفناک اور پرسرار لگتا ہے۔ تو شاید جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے ان کے کیا حال ہوئے۔ وہ چیز جان لیوا تھی اور موت کی حد تک انسان کو نقصان دیتی تھی۔ شاید وہاں کے مالک کے ساتھ کسی نے دشمنی میں یہ کام کیا،
یا جو بھی ہوا وہ مخلوق خود اس گھر کے اوپر حاوی ہو گئی. جیسی بھی چیز تھی لیکن وہ ادھر تھی اور آج تک ہے. اس کو آج تک محلے کے لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن اس کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جو کہ ادھر جا کر رہتے ہیں. وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئی, کبھی بھی اس گھر میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا, لیکن اس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ انتہائی منحوس ہے اور آفت کدا ہے. تو یہ کراچی کے گھر کی کہانی تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ فیصلہ آباد سے رومیسا نے شیئر کی. رومیسا کہتی ہیں کہ حالیہ دنوں کی بات ہے, میرا جانا بہاول پور میں ہوا اور آج کل بہت زیادہ سموگ ہے. یہ سموگ ہے یا انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیز ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی, یہ تو ہم لوگ نہیں جانتے. لیکن یہ سموگ ویسے بھی جان لیوا ہے اور رات کے ٹائم اس میں سفر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت سے واقعات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہم لوگ بہاول پور جا رہے تھے اپنی گاڑی پر اور رات کے ٹائم ہم لوگ سفر کر رہے تھے. میرے ابو کو دادی اماں نے بہت روکا کہ اتنی رات کو سفر مت کرو, یہ ٹھیک نہیں ہوتا, اور وہ بھی ان حالات میں جب سامنے سے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن میرے ابو کسی کی بات سنتے نہیں ہیں اور انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا تو انہوں نے جانا ہی جانا تھا. خیر ہم لوگ چلے گئے اور جیسے ہی ہم لوگ بہاول پور کے بالکل قریب پہنچے تو اس ٹائم رات 3:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم شہر کے اندر انٹر ہوئے تو ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی. اچانک سے سڑک کے بیچوں بیچ جو کہ ہمارے چاچو کے گھر کے بالکل قریب سڑک ہے, جو کہ ہم ان کی گھر کے قریب اب پہنچنے والے تھے, ہمیں ایک روڈ کے درمیان میں ایک عورت دکھائی دی. عورت بالکل جھکی ہوئی تھی, اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور وہ چلتی ہوئی سیدھا ہی جا رہی تھی جس راستے پہ ہمیں جانا تھا. میرے بابا کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ ضرور کوئی غیر مری مخلوق ہے, اگر تو یہ ہمیں روکے گی تو سمجھ لینا کہ یہ کوئی اور چیز ہے. جو بھی شخص اتنی رات کو اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ کسی کام کے سلسلے سے نکلتا ہے, اور جتنا ہم اسے دیکھ کے ڈریں گے اتنا وہ بھی کسی ایسے انسان کو بھی دیکھ کے ڈرے گا جو کہ اس ٹائم آ جا رہا ہوگا کہ کہیں کوئی مجھے نقصان نہ دے دے. اور میرے بابا کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک آخری نشانی ہے جس کو تم لوگ خود دیکھ لینا. ہم ساری فیملی تھے, میرے 3 بھائی اور میرے ابو اور میں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اس عورت کے پاس گئے تو اچانک سے ہماری گاڑی خود بخود رک گئی اور وہ عورت آگے چلتی جا رہی تھی. اتنے میں وہ تھوڑے فاصلے پہ جا کے رکی اور پیچھے سے پلٹ کر اس نے دیکھا. وہ انتہائی عجیب و غریب شکل کی عورت تھی. یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کا ناک نہیں ہے. وہ سائز میں اتنا چھوٹا تھا اس کا ناک کہ جس کو دیکھ کر ہم لوگ گھبرا گئے تھے. میرے ابو نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو بلند آواز میں. ہم نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھی اور بابا نے گاڑی کو جیسے ہی ریس دی تو گاڑی اچانک سے سٹارٹ ہو گئی اور ہم لوگ بڑی تیزی سے اس کو کراس کر کے وہاں سے گزر گئے. میرے بابا کا کہنا تھا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ عام نہیں تھی. اکثر راتوں کے ٹائم 3 سے لے کر 4 بجے تک ایسی مخلوقات کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ کسی بھی ٹائم واضح ہو جاتی ہیں ان ٹائموں پر. اور اسی طرح ہمارے سامنے بھی وہ واضح ہو گئی. اور پھر جیسے ہم چاچو کے گھر پہنچے ہم لوگوں کی حالت بہت خراب تھی اور ہم نے گاڑی سے ہم لوگ اترے. چاچو لوگ باہر ہی کھڑے تھے ہمارے ویٹ میں کیونکہ رات تھی, اور ان کا کہنا تھا کہ جس روڈ سے آپ لوگ آئے ہو یہ رات کے ٹائم کافی ہانٹیڈ ہے, اس کے متعلق بہت سی باتیں سنی گئی ہیں. اور وہ کافی پریشان بھی ہو رہے تھے کہ آپ لوگ اتنی رات کو پہنچے ہو تو کہیں کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے. خیر ہم نے کہا کہ پہلے ہم اندر جائیں گے, فریش ہوں گے, پھر آپ کو بتائیں گے. پھر ہم نے ان کو بتایا اور اس کے متعلق بھی ایک ہسٹری ہمیں پتہ یہ لگی کہ قریب ہی ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جو کہ اب ابینڈنڈ ہو چکی ہے. وہ فیکٹری چینی کی فیکٹری تھی اور کہا جاتا تھا کہ ادھر ایک عورت کو مار دیا گیا تھا, قتل کر دیا گیا تھا. جو بھی تھا اس فیکٹری کے اندر سے اس کی لاش ملی تھی جو کہ ادھر شاید وہ ورکر تھی یا کسی ورکر کی بیوی تھی جن کی رہائش گاہ تھی ادھر. لیکن اس کی موت کے بعد یہ فیکٹری دوبارہ کبھی کھل نہیں سکی. جیسی سیل ہوئی اس کے بعد اس کو کوئی نہیں کھول سکا اور یہ بند کی بند ہے. پتہ نہیں اس کے مالک نے بھی کوشش نہیں کی یا اس نے کوشش کی ہوگی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ بات 1979 کی ہے. اس واقعے کو 1979 میں پیش آیا یہ واقعہ, اور اب تک یہ سیل کی سیل ہے, یہ کبھی نہیں کھلی. اس کے قریب ارد گرد بھی کبھی کسی کو نہیں دیکھا گیا.
اور تب سے کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم ادھر ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ بوڑھی عورت ہے، اور یہ واقعہ بھی تبھی سے پیش آ رہا ہے۔ لوگ رات کے ٹائم اس جگہ پر جانے سے کتراتے ہیں اور اس روڈ کا انتخاب نہیں کرتے، لیکن باہر سے آنے والے لوگ جو کہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کو اسی روڈ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے بہاولپور میں اندر داخل ہونے کا۔ تو یہ کہانی تھی رومیسا کی، جو کہ وہ کہتی ہیں کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے ہمارے ساتھ پیش آئی۔ تو بہاولپور کے اس راستے میں بہت سے لوگوں کو چڑیل نظر آئی ہے۔ خانپور کا راستہ اور بہاولپور کا راستہ، یہاں پر اکثر عورتوں کو دیکھا جاتا ہے رات کے ٹائم، یعنی وہ عورتیں نہیں، غیر مری مخلوقات ہیں۔ تو یہ کہانی تھی رومیسا کی۔ بہت شکریہ رومیسا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کیا کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ آج سے سٹوری ریگولر شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔